السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وجیہہ زبیر۔ ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی خواتین بہت کوشش کر رہی ہوتی ہیں کہ ان کی لائف چینج ہو جائے، وہ اپنی زندگی کو امپروو کر لیں، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کچھ اتنی بڑی غلطیاں کر رہی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے اگر وہ کچھ چیزوں پہ کام کر بھی رہی ہوتی ہیں تو وہ کامیاب نہیں ہو پاتی ہیں۔ تو آج ہم انہی باتوں پہ ویڈیو بنائیں گے، آج ہم انہی پوائنٹ کو ڈسکس کریں گے۔ ایسی کون سی باتیں ہیں جن پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے خواتین کامیاب نہیں ہو پاتی اور بہت خراب زندگی گزارتی ہیں۔ پہلی وجہ ڈسپلن نہیں ہوتی ہیں۔ یہ اتنی بڑی وجہ، آپ دیکھ لیں جتنی بھی خواتین پریشان ہیں، ان کے معاملات اپنی فیملی کے ساتھ صحیح نہیں چل رہے ہیں، ان کے بچوں کی اچھی تربیت نہیں ہو رہی ہے، اس کے پیچھے بڑی وجہ ڈسپلن ہے۔ اچھا، بہت سی خواتین کہیں گی کہ نہیں، ہم تو پوری کوشش کرتے ہیں ڈسپلن ہونے کی، ہم ڈسپلن ہو بھی رہے ہوتے ہیں، ہم کام کر بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا ٹائم کہاں جاتا ہے پتہ نہیں چلتا ہے۔ اسی پہ میں آپ کو آج کی ایک ایگزامپل دوں کہ ایک خاتون کی میں کوچنگ کر رہی تھی۔ کوچنگ اسٹارٹ ہوئی تو ان کو ایک بہت کوئی ارجنٹ کام آ گیا، تو وہ کہنے لگیں کہ 1 گھنٹے بعد میں کال کر لوں آپ کو۔ میں کہا ٹھیک ہے، آپ 1 گھنٹے بعد کال کر لیے گا مجھے۔ میں ویٹ کرتی رہی، 1 گھنٹے بعد کال نہیں آئی ان کی کال میرے پاس آئی 2 گھنٹے بعد۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ نے تو مجھ سے کہا تھا کہ آپ 1 گھنٹے بعد کال کریں گی، آپ 2 گھنٹے بعد کال کر رہی ہیں مجھ سے۔ کہ نہیں میم، میں نے بالکل ٹائم پہ کال کی آپ کو، میں نے آپ سے کہا تھا میں 1 گھنٹے بعد کال کروں گی آپ کو، تو میں نے 1 گھنٹے بعد ہی آپ کو کال کی ہے۔ میں نے کہا اچھا، آپ ایک کام کریں، جب ہماری 1 گھنٹہ پہلے بات ہوئی تھی بقول آپ کے 1 گھنٹہ پہلے، تو اس کا اسکرین شاٹ لے کے آپ مجھے بھیجیں، اور اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں اس کا اسکرین شاٹ لے کے آپ مجھے بھیجیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا آپ کتنی دیر کے بعد مجھے کال کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور جب انہوں نے اسکرین شاٹ لیے تو ان کا فون آیا میرے پاس، کہنے لگے سوری میم، میری غلطی کہ میں 2 گھنٹے بعد کال کیا آپ کو، مجھے ٹائم کا اندازہ ہی نہیں ہوا۔ محلے سے خاتون آ گئی تھی، ان سے میں نے بات کی، وہ گئی ہیں، اس کے بعد میں اپنا موبائل لے کے بیٹھ گئی، کچھ ویڈیوز دیکھ رہی تھی، دیکھتی رہی میں، اور مجھے ٹائم کا اندازہ ہی نہیں ہوا کہ 2 گھنٹے گزر گئے۔ دیکھیں ناظرین، بہت بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہمارا ٹائم جا کہاں رہا ہے، اسی لیے ہم ڈسپلن نہیں ہو پاتے ہیں۔ ہم ٹال مٹول سے کام لے رہے ہوتے ہیں، اچھا یہ کام ابھی کر لیں گے، تھوڑی دیر میں کر لیں گے، اچھا تھوڑا سا موبائل یوز کر لوں میں۔ یہ موبائل یوز کرنا تھوڑا سا نہیں ہوتا ہے، یہ سمجھیں آپ کے ٹائم کا لیکیج ہوتا ہے۔ یعنی آپ نے موبائل لیا تھوڑی دیر کے لیے، آپ نے 15 منٹ 20 منٹ، یہ بھی آپ کو کم سے کم بتا رہی ہوں، بعض دفعہ تو خواتین 1 گھنٹہ یوز کر رہی ہوتی ہیں موبائل۔ چلیں اگر آپ نے 20 منٹ بھی دیکھ لیا موبائل، اور اس طرح کام کے دوران مختلف اوقات میں آپ نے اتنی دیر موبائل دیکھا، تو آپ سوچیں آپ کا ٹائم کہاں کس طرح سے ضائع ہو رہا ہے۔ تو آپ ڈسپلن کیسے ہوں گی؟ آپ نے سوچا کہ میں کھانا 2 بجے تیار کر لوں گی، لیکن 2 بجے سے پہلے آپ نے موبائل کا استعمال زیادہ کر لیا، یا آپ کسی اور کام میں انگیج ہو گئیں، تو اب آپ کا کھانا 2 بجے تیار کیسے ہوگا؟ یا آپ نے کسی بھی کام کا ایک ٹائم رکھا ہوا ہے، لیکن آپ دوسرے کاموں میں انگیج ہوئی ہیں، آپ نے اپنے اس ٹائم کو فوکس نہیں کیا، اور آپ نے اپنا وہ کام اس ٹائم پہ مکمل نہیں کیا، تو آپ ایک ڈسپلن لائف کیسے گزار سکتی ہیں؟ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جن ماؤں کی زندگی ڈسپلن نہیں ہوتی ہے، ان کے بچوں کی لائف میں بھی کوئی ڈسپلن نہیں ہوتا ہے۔ دوسری بات، نیگیٹو مائنڈ سیٹ کے مالک ہوتے ہیں۔ اچھا، بہت سی خواتین بہت آرگنائز ہوتی ہیں، ٹائم کا بہترین استعمال کر رہی ہوتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں ایسی خواتین کو بھی، لیکن پھر بھی وہ ایک ناخوشگوار زندگی گزار رہی ہوتی ہیں، ان کے تعلقات باقی لوگوں سے اچھے نہیں ہوتے ہیں، خراب زندگی گزارتی ہیں۔ کیوں؟ نیگیٹو مائنڈ سیٹ کے ساتھ۔ اگر وہ یہ کام بھی کر رہی ہیں تو وہ خوش نہیں ہیں۔ فار ایگزامپل، میں اپنے ہسبینڈ کے لیے ناشتہ بنا رہی ہوں، بچوں کے کام کر رہی ہوں، اور میں خوش نہیں ہوں، میں اپنے دل میں یہ سوچ کام کر رہی ہوں کہ برڈن ہے میرے اوپر یہ، تو آپ مجھے بتائیں میں اچھی زندگی کیسے گزار سکتی ہوں؟ اسی طرح اگر میں ان کاموں کو برڈن سمجھے بغیر خوشی خوشی کروں، تو آپ خود سوچیں کہ میں کتنی پازیٹیو مائنڈ سیٹ کی مالک بن جاؤں گی۔ اسی طرح جو نیگیٹو مائنڈ سیٹ کی خواتین ہوتی ہیں، وہ عام طور پہ لوگوں کے متعلق بھی نیگیٹو ہی سوچتی ہیں، یعنی کسی نے کوئی بات کی ہے، وہ اس کا پازیٹیو پہلو نہیں دیکھیں گی، وہ اس کا ہمیشہ نیگیٹو پہلو دیکھیں گی، وہ نیگیٹیوٹی کو ہی پروموٹ کریں گی، نیگیٹیوٹی کو ہی فوکس کریں گی۔ ایسی خواتین بھی کبھی اچھی زندگی نہیں گزار سکتی ہیں، اور ان کے ارد گرد رہنے والے لوگ بھی ہمیشہ پریشان اور بدحالی کا شکار رہتے ہیں۔ تیسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ دیا ہوا ہے، نوکر چاکر بھی ہیں، عیش و آرام بھی ہے، سب کچھ ہے،
لیکن آپ کے اندر انا بہت زیادہ ہے. آپ یہ سوچتی ہیں کہ میں یوں جھکوں دوسروں کے سامنے, میں یوں پہل کروں, میں صحیح ہوں تو میں یوں دوسرے والے کی بات سنوں. یا وہ جیلسی کا شکار ہو جاتی ہیں اپنی اس انا کی وجہ سے ہی کہ وہ مجھ سے اچھا کیسے ہو سکتا ہے, نہیں میں زیادہ اچھی ہوں. کیونکہ انا ہوتی ہے تو انا انسان کے اندر میں پیدا کر دیتی ہے, نہیں وہ تو یہ کام اس طرح نہیں کر سکتی جتنا اچھا میں کر سکتی ہوں یہ کام. اسی طرح اگر ان خواتین پہ جو انا کا شکار ہوتی ہیں, جو جیلسی کا شکار ہوتی ہیں, اگر ان خواتین پہ تنقید کر دی جائے تو یہ آگ بگولا ہو جاتی ہیں. یہ تنقید برداشت ہی نہیں کرتی ہیں اپنے اوپر, یہ سوچتی نہیں ہے کہ تنقید کی جا رہی ہے میرے اوپر, یہ صحیح ہے یا غلط ہے. انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ تنقید ڈائریکٹ ان کی ذات پہ حملہ ہے, اس لیے بہت زیادہ نیگیٹو ہو جاتی ہیں. اب آپ خود سوچیں, جو خواتین اس طرح کی سوچ کی مالک ہوں, جو اس طرح غصے میں آ جاتی ہوں, لوگ ان سے آسانی کے ساتھ کیسے بات کر سکتے ہیں؟ لوگ دور کی بات ہے, ان کے شریک حیات, ان کے بچے تک ان سے بات کرتے ہوئے گھبرائیں گے. وہ ان کو بتا نہیں سکتے کہ آپ کہاں غلط کر رہی ہیں, وہ انہیں اپنی اچیومنٹس نہیں بتا سکتے ہیں, اس میں بھی پرابلمس آ جاتی ہیں. اس لیے انا انسان کی زندگی کو کھوکھلا کر دیتی ہے, خراب کر دیتی ہے. چوتھی بات, تبدیلی قبول نہیں کرتی ہیں. ہم دیکھتے ہیں بہت سی خواتین کو کہ جب ہم ان کی کوچنگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اتنی پریشان ہوتی ہیں کہ میرے شوہر کو دیکھیں اچھی خاصی جاب ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بزنس کروں گا اپنے بھائی کے ساتھ. میں تو صاف منع کر دیا انہیں. یا ہمارے شوہر جو ہے وہ ہمیں ویکیشن پہ لے کے جانا چاہتے ہیں, بھائی ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے یا ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں کہ ہم ہالیڈیز بنا سکیں. اور وہ اتنا پریشان ہوتی ہیں ان باتوں پہ, شوہر سے لڑ بھی رہی ہوتی ہے, وہ نہیں چاہتی ہیں کہ یہ نیا کام کیا جائے. میں کہتی ہوں آپ کرنے دیں انہیں, تھوڑی تبدیلی تو قبول کریں. آپ کے شوہر ایک کام کرنا چاہ رہے ہیں, ہو سکتا ہے وہ کامیاب ہو جائے اس میں. آپ یقین کریں, اگر میں دیکھوں اپنی کامیاب زندگی کو تو میری کامیاب زندگی کے پیچھے ایک بڑا راز تبدیلی قبول کرنے کا ہی ہے. یعنی جب زبیر نے مجھ سے کہا کہ میں اپنی میڈیا کی جاب چھوڑ رہا ہوں, میں نہیں کروں گا مزید جاب, میں نے کہا بہت اچھی بات ہے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو یہ جاب نہیں کرنی چاہیے تو آپ نہیں کریں یہ جاب. پھر زبیر نے فیصلہ کیا کہ میں یونیورسٹی میں پڑھاؤں گا. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, آپ یونیورسٹی میں پڑھائیں. اس طرح زبیر نے جہاں جہاں جو فیصلے لیے, انہوں نے بزنس کرنے کا کہا تو میں ان کے ساتھ کھڑی تھی. ہم نے کہا ٹھیک ہے, یہ نہیں تو اب یہ کام کر کے دیکھیں گے, یہ کام کریں گے. پھر جب ایبٹ آباد ہم شفٹ ہوئے تب زبیر سے میں نے کہا کہ ہم یہاں شفٹ ہوں گے. زبیر نے کہا ٹھیک ہے. حالانکہ یہ اتنا بڑا فیصلہ تھا کہ آج تک لوگ حیران ہیں, ان کے دوست بھی حیران ہیں, اور جب ہم یہ فیصلہ لے رہے تھے اس کو کسی کو یقین ہی نہیں آتا کہ یہ کام ہم کر سکتے ہیں. لیکن الحمدللہ ہم نے یہ کام بھی کر لیا اور یہاں تک بھی ایک بہت اچھی اور پرسکون زندگی گزار رہے ہیں. تو تبدیلیوں قبول کرنا چاہیے, انسان رسک لے کر ہی سیکھتا ہے. پانچویں اور آخری بات, کچھ خواتین ہر کام پرفیکٹ کرنا چاہتی ہیں. ناظرین, میں آپ کو اس حوالے سے ایک بڑا اچھا اور دلچسپ واقعہ سناؤں. تقریباً 2.5-3 سال پہلے کی بات ہے, بہادر آباد گئی بیلیں وغیرہ خریدنے کے لیے, تو وہاں ایک خاتون آئی, ان کے پاس بڑا زبردست پرنٹ کا ایک سوٹ تھا. تو انہوں نے دکاندار سے کہا کہ بھائی جس طرح کا اسے پرنٹ ہوا ہوا ہے نا سرکل میں, اسی طرح کی آپ مجھے کوئی لیس دکھائیں. دکاندار نے ایک لیس نکالی. میں تو حیران ہو گئی, اتنی زبردست میچ ہو رہی تھی وہ لیس. میں نے کہا واہ, یہ تو زبردست میچ ہو گئی. اب ان خاتون نے جب اس لیس کو دیکھا تو ان کا منہ بن گیا. بھائی آپ یہ دیکھیں نا کہ اس لیس کے اوپر کتنے سرکلز ہیں, اور جو پرنٹ ہے اس میں دیکھیں سرکل تھوڑے چھوٹے ہیں. تو آپ مجھے ایسی بیل دکھائیں جس کے اندر اسی طرح کے سرکلز ہوں, لیکن جو پرنٹ ہے بالکل اس طرح کے اسی سائز کے سرکل بنے ہوں. دکاندار بھی حیران پریشان ہو کر شکل دیکھ رہا ہے خاتون کی. میں بھی حیران رہ گئی کہ بھائی وہ سرکل اتنے سائز کے ہیں نہیں ہے, کون اتنا غور کرے گا. وہ بیل اٹھ رہی ہے اس پہ, اچھی لگ رہی ہے, بات ختم. نہیں, انہوں نے ایسا نہیں کیا. اس دکاندار نے خیر 2-4 بیلیں اور دکھائی, نہیں ملی. اس کے بعد میں بھی بیلیں دیکھ رہی تھی تو میں بھی 2-4 دکانوں پہ اور گئی. وہ خاتون مجھے اور دکانوں پہ نظر آئی. وہ اتنی ہی پریشان تھی, پتہ نہیں ان کو اپنی مرضی کے بیل ملی نہیں ملی, لیکن میں 4-5 دکانوں پہ ان کو پریشان ہی دیکھا کہ بالکل اسی سائز کی ان کو بیل چاہیے. تو اب میں یہ چیز دیکھ کے بڑی حیران ہوتی ہوں کہ اتنا ٹائم کہ اتنی چیز پرفیکٹ چاہیے آپ کو. اسی طرح میں ایک دفعہ اپنی خالہ کے ساتھ گئی مارکیٹ, تو بیلیں لینی تھی اتفاق سے مجھے, کیونکہ بیلوں میں زیادہ وہ پتہ میچنگ چل رہی ہوتی یا کون ڈیزائن اچھا لگے گا یہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے. تو وہاں پہ خاتون آئیں جو بڑی اچھی ماڈرن سی لگ رہی تھیں, اور لگ رہا تھا یہ انہیں معلوم ہے کہ چیزیں کس طرح سے میچ کی جاتی ہیں, کس طرح کے ڈیزائن جو ہے وہ زیادہ ان ہوگا آج کل. خیر اب انہوں نے دکھایا اپنا سوٹ, دکاندار کو کہا کہ بھائی مجھے نا اس کی کوئی لیس دکھا دو.
उसने 3-4 लेसेस निकाल के दिखाई, वो इतनी अच्छी मैच करी थी, मुझे भी बड़ी पसंद आई कि बड़ी अच्छी निकाली है इसने बेलें। तो अब उन खातून को भी समझ में आ गई, उन्होंने खरीदी और चली गई। मेरी खाला कहने लगी लो, बहन तो इतनी मॉडर्न नहीं थी, जब पता नहीं क्या कुछ पता होगा, और दुकानदार की मर्जी की बेल खरीद के चली गई। मैं उनकी शक्ल देखने लगी, लेकिन वो इतनी संजीदा थी कि मैं कुछ बोल ही नहीं सकी उनको, क्योंकि हकीकत ये है कि मैं भी अक्सर दुकानदारों की बताई हुई चीज को ही अच्छा समझ के ले लेती हूँ। मेरे पास इतना टाइम थोड़ी कि मैं एक बेल को लेके और अपने सूट को लेके पूरी मार्केट में घूमती रहूं कि नहीं मुझे ऐसे ही चाहिए या मुझे अपनी ही पसंद की चाहिए, मैं दूसरे के फैसले को, दूसरे की पसंद को बिल्कुल एक तरफ कर दूं। तो देखें, चीजें परफेक्ट होनी चाहिए जिंदगी में, लेकिन इतनी ज्यादा परफेक्ट के चक्कर में कि नहीं मेरा शौहर है तो वो भी बिल्कुल परफेक्ट हो, जिस तरह मैंने आइडियलाइज किया हुआ है ऐसा शौहर हो, बच्चों को जिस तरह मैंने आइडियलाइज किया हुआ है बच्चे मेरे बिल्कुल इस तरह से हों, या घर को जिस तरह मैंने सोचा हुआ है कि मेरा घर इस तरह से परफेक्ट होना चाहिए तो वो ऐसे ही परफेक्ट हो, बच्चे कुछ फैलाए ना बिल्कुल भी उसमें, शौहर भी बिल्कुल एक कोने में बिल्कुल एक शो पीस हिसाब बैठा रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसी खवातीन हमेशा परेशान रहती हैं, उनके पास जो कुछ होता है वो उनको नजर नहीं आता, और जो नहीं होता उसके पीछे वो भागती रहती हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप हमारी किताबें शुक्रिया, परवरिश और तरबियत हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप परेशान हैं बच्चों के रूटीन से, अपने डिसिप्लिन ना होने से, और अपनी लाइफ ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, तो हमारे पास 2 प्लानर्स मौजूद हैं। बड़ों के लिए माई डेली प्लानर और बच्चों के लिए हमने खास तौर पे डिजाइन किया है स्टूडेंट डेली प्लानर, जो आप हासिल कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पर राब्ता करके। इसके अलावा अगर आपकी जिंदगी में मसाइल हैं, घरेलू परेशानियां हैं, शरीके हयात के हवाले से मसाइल हैं, बच्चों की पेरेंटिंग की वजह से परेशान है और हमसे ऑनलाइन कोचिंग करवाना चाहते हैं, तब भी आप हमारे दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।